نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس مقدس ہستی پر جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ، رب العزت نے ان کو ساری دنیا کے لیے امام ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب اور مختلف آراء رکھنے والے لوگوں کو ایک دین پر جمع ہونے کی دعوت دی ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر آپ کے پاس ہے 246، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ۔ اس کی ڈیٹیل میں تفسیر یوٹیوب پر آ چکی ہے، میں ترجمہ پڑھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مزید سننا چاہیں تو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال
تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ علم تر، یہ علم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم جا کے بنی اسرائیل کو دیکھ تو نہیں سکتے نا، مراد ہے کیا آپ نے جانا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے کہ جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنائیے تاکہ ہم مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد اللہ تعالیٰ فرض کرے اور تم جہاد نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے بھلا ہمیں کیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تھوڑے سے لوگوں نے بس جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس قوم کا ویسے نام کیا تھا صحیح احادیث میں پتہ نہیں چلتا، بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک قوم ہے زوال کا شکار ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ملے تو ہم جہاد کریں، لیکن پیغمبر جانتے ہیں کہ اگر بادشاہ ملا تو یہ جہاد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ کہنے لگے بھلا یہ ہم پر حکومت کرے گا؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے اور اسے علم عطا کیا ہے، جسمانی قوت عطا کی ہے، بے شک وہ مالدار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی سے نوازتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ طالوت بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ورثہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے اس وقت کیا ہوا، کہنے لگے سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کرنا ہے، پیاس لگی ہے، راستے میں نہر آئے گی لیکن پانی نہیں پینا، لیکن لوگ باز نہ آئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، سب نے بھر بھر کے پانی پی لیا، صرف تھوڑے سے پانی کی اجازت تھی، ایک چلو بھر کے۔
اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو الگ کر دیا، اور جب مومن اس نہر کے پار ہوئے تو کہنے لگے آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑائی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور غالب جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سٹارٹنگ میں نے ایک آیت پڑھی الم تر الی الملاء، کیا آپ نے نہیں دیکھا الملاء سرداروں کی طرف۔ ملا کہتے ہیں کسی قوم کے ان اشراف کو، ان سرداروں کو جو خاص قائد یا خاص مشیر ہوتے ہیں، دولت جن کے پاس اتنی ہو کہ آپ جب آنکھوں سے ان کو دیکھیں تو آپ کے دل میں رعب طاری ہو جائے، ان کو کہتے ہیں مالا۔ آپ کے دل کے اندر رعب بھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ مالا کے لغوی معنی ڈکشنری کے اندر بھر جانے کے ہوتے ہیں۔ کہا بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے سردار تھے، مال و دولت بہت زیادہ تھا، آئے اور پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بادشاہ دے اور ہم جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا جہاد تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر پاور نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو بڑے دلیر ہیں، بڑے قوی ہیں، کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، قوم میں سے ایک شخص کو اٹھایا اور بادشاہ بنا دیا۔ کہنے لگے اچھا یہ بادشاہ ہے، یہ تو مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہے، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، جسمانی قوت بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس علم ہے، جسمانی قوت اس کے پاس بھی ہے، لیکن ساتھ میں روحانی بھی ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک نہر ہے، پانی پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نہر سے بھی آزما لیا، کا پانی نہیں پینا، بڑی ہی پیاس لگ گئی تو تھوڑا سا چلو بھر کے بس، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ سارے نہر میں کود پڑے، پانی پی لیا سوائے تھوڑے لوگوں کے، لہذا وہ تھوڑے لوگ ہی آگے گئے۔ جب نہر پار کر لی، جالوت کو دیکھا، اس وقت کا ایک بادشاہ ہے، بڑی زیادہ اس کی شان ہے۔ جب اس کو دیکھا نا، کہنے لگے یہ تو کتنے زیادہ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ بعض لوگ جن کا ایمان بڑا راسخ تھا کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم کتنی ہی، ڈکشنری کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے یا تو تعجب میں کہ کتنی ہی، یا پھر بتانے کے لیے کہ تعداد کیا بتاؤں، کتنی ہی جماعتیں ایسی ہیں کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لہٰذا تم صبر کرو، ایمان رکھو، توکل رکھو اور دعا کرو۔ اور جنگ لڑی گئی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، افرغ، برتن کو انڈیل کر خالی کرنا اس کو کہتے ہیں، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب ایمان بھی تھا، صبر بھی تھا، تھے یہ تھوڑے، جالوت کا لشکر بہت زیادہ تھا، اور پھر دعا بھی تھی۔ اس طاقت کی وجہ سے جب آگے بڑھے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کفار کو شکست دی، وہ تھوڑے سے لوگوں نے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک لڑکے تھے پتلے سے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت دی، بادشاہت دی، جتنا چاہا علم سے عطا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، یہ دفع کرنا دور کرنے سے ہوتا ہے مراد، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ کتنے تھے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت، بے شک ہمیں اصحاب محمد کی طرف سے یہ خبر دی گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر علی عدت اصحاب طالوت، اصحاب طالوت کتنے تھے؟ جتنے اصحاب بدر تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ بعض روایات میں 10، 11 اور 12 اور اسی طرح 313 کی تعداد آتی ہے۔ اصحاب طالوت صرف اور صرف 313 تھے۔ الذین جاوزوا النہر ولم یجاوزوا معه الا مؤمن بضعۃ عشر و300، جنہوں نے اس نہر کو کراس کیا، حد سے نہیں بڑھے۔ وہ کتنے تھے؟ 313 تھے، اتنے تھے بس۔ اور جالوت، اس کی بڑی شان تھی، ایک پورا لشکر لے کر وہ آیا، قد و قامت تھی اس کے پاس، زرہ تھی، تلواریں تھیں، یہ 313۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھ آتی ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائش شرط ہوتی، جب جب اللہ تعالیٰ نے کندن بنانا ہوتا ہے وہ آزماتا ضرور ہے۔ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ البتہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور رزق کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جیسے یہاں پر ہے واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تعداد کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ایمان کے ساتھ آتی ہے، دعاؤں کے ساتھ آتی ہے۔ کئی جماعتیں ایسی ہیں اپنے ایمان، اپنے استقلال کی وجہ سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں۔ ہماری تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس پر میں آج تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی انشاءاللہ، جس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا مسلمان کم ہی ہوتے ہیں، مومن تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، آپ میں ایمان ہے، آپ غلبہ چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ مانگے کہ اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے، کیونکہ دعا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی راہ میں جب بھی محنت کرنی ہے نا، دعا نہیں چھوڑنی۔ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے لیکن دعا کی وہ اہمیت نہیں سمجھتا، اسے دعا بھی کرنی ہے۔ جب جالوت آیا نا سامنے تو وہ مکمل لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، بس چہرہ، آنکھیں یہ ننگی تھی، باقی ساری زرہ تھی، لوہے کا لباس پہنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی، اور چھوٹا قد اور پتلے دبلے سے تھے۔ 2-3 پتھر انہوں نے پکڑے اور مارے،
ایک ہی پتھر مارا، اس کی پیشانی پر لگا، سر کو چیرتے ہوئے نکل گیا، وہیں پر گرا اور مر گیا۔ کتنی جاہ و حشمت تھی، جلال تھا۔ ہمارے پاس بھی دو میدان ہوتے ہیں ہر وقت۔ ایک ہوتا ہے جہاد کا میدان، جس میں جان دینی ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ دوسرا دعوت کا میدان ہوتا ہے، اس میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتی ہے، اس کے بغیر نہیں، اور مومن ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر قلت و کثرت کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی دیکھتا ہے کسی کو کہ وہ بہت زیادہ ہے نا، تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گی، میں تو اکیلی ہوں، سارے کیا کہیں گے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ میں قرآن پڑھوں گی اکیلی، خاندان والے باتیں کریں گے، ایسے ہی ہے۔ میں پردہ کروں گی، میں اکیلی، لوگ کیا کہیں گے، سارے ایک طرف ہیں اور میں تو اکیلی ہوں، ایسے ہی لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی کا معیار قلت و کثرت پر ہے، نہیں، اس کا معیار اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، ایمان اور دعا کے ساتھ ہے۔ حق کا یہ معیار نہیں ہے کہ جو لوگ زیادہ ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ شروع سے لے کر آج تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ برائی میں زیادہ ہیں، دکھتے بھی زیادہ ہیں، شیطان بھی مزین کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، شوبز کی دنیا دیکھیے، کتنی کثیر تعداد ہے اس میں، ایسے ہی ہے نا، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی بجاتا ہے، کوئی ناچتا ہے، ایسے ہی کوئی جھوٹے ڈرامے کرتا ہے، اسی طرح کوئی اسٹیج سجا رہا ہے، حتیٰ کہ وہاں چائے بھی پلا رہا ہے، سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں، وہ ایک کثیر تعداد نظر آتی ہے۔ کہیں پہ شو ہوتا ہے جہاں پر گانا بجے گا، ہماری نوجوان نسل کثیر تعداد میں موجود ہوتی ہے، ادھر دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں، یہ بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہے، کون سا اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا ہے، ذہن میں آتا ہے نا، برے ہیں لیکن اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ ہمارے دل میں آتا ہے اور یہ شیطان ڈالتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہر اعتبار سے لوگوں نے اصطلاحات وضع کی ہیں، جس کو ہم اپنی آسان زبان میں کوڈنگ کہتے ہیں۔ کوڈ لگاتے ہیں تو موبائل کھلتا ہے نا۔ کوڈنگ کیا ہے کہ آپ ایک سمبل رکھتے ہیں، وہ سمبل نشاندہی کرتا ہے پوری ایک بات اور ایک چیز کی، ایسے ہی ہے نا۔ یہ آپ بیکری پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ بل لیتے ہیں، اس کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے نا، اس کوڈنگ کو آپ کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو لکھا آئے گا آپ نے چینی لی ہے، آٹا لی ہے، چاول لی ہے۔ ہر زمانے میں ہر اعتبار سے لوگوں نے اپنی اپنی اصطلاحات بنائی ہیں۔ جیسے کہ ایک اصطلاح پائی جاتی ہے، میجارٹی از اتھارٹی، سمجھ آئی؟ حالانکہ شریعت نے یہ اصطلاح نہیں دی ہوئی، میجارٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، تعداد کچھ معنی نہیں رکھتی معیار حق میں، لیکن ہمارے نزدیک ہر جگہ تعداد ہی میٹر کرتی ہے۔ ایسے ہی نا، اتنے لوگ کر رہے ہیں، خاندان میں کر رہے ہیں، فیملی میں کرتے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے حق کو جانا ہی نہیں، ہم نے حق کو پہچانا ہی نہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی نسبت کفار دنیا میں ہمیشہ سے زیادہ ہیں اور زیادہ رہیں گے۔ ابھی بھی ان کی تعداد مسلمانوں سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر آ جائیں، جتنے مسلمان ہیں نا، ان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو مومن ہیں ان کی کم ہے کہ نہیں؟ مسلمان زیادہ ہوں گے، مومن کم ہوں گے۔ مومن سمجھتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، وہ کم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک بس نہیں، میں نے دیکھا
کہ اگر آپ مومنین کو دیکھیں تو وہ کم ہے مسلمانوں کی نسبت، لیکن متقین کی نسبت وہ زیادہ ہیں، متقین اس سے بھی کم ہیں۔ تقوی والے، زہد، عبادت، ریاضت، پابند نمازوں کے، بات سمجھ رہے؟ بعض لوگ اللہ کی مانتے ہیں لیکن اتنے پابند نہیں ہوتے، متقی پابند ہوتا ہے، متقی اس سے بھی کم ہے۔ اچھا، ایک طرف ہم دیکھیں متقی زیادہ ہیں، کس سے؟ اہل علم سے، اور اہل علم اس سے بھی کم ہے۔ کوئی عابد ضروری نہیں کہ عالم ہو، سمجھ آ گئی؟ کوئی متقی ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہو، اہل علم اس سے بھی کم ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی بات کی؟ عبادت بھی کریں اور تعلیم بھی حاصل کریں، تعلم بھی کریں، سکھائیں بھی، یہ بہت کم۔ اچھا، پھر اسی طرح اہل علم میں بھی جتنے ٹوٹل اہل علم ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعمل اہل علم اس سے بھی کم ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تبلیغ کر کے ریاکاری سے بچنا، جہالت سے باز رہنا، بے عمل نہ ہونا، اب یہ اس سے بھی کم ہے۔ پتہ چلا اہل باطل کے مقابلے میں اہل حق ہمیشہ سے کم رہے ہیں، اہل الرائے کے مقابلے میں اہل القرآن، اہل الحدیث، اہل السنہ ہمیشہ کم رہے ہیں۔ اس بات کی سمجھ آئی؟ جو لوگ دین کے معاملے میں صرف اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں قرآن والے، حدیث والے، سنت والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بڑے سخت ہے، یہ تو بس یہی بات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ بھئی اور کیا کریں؟ دین اسلام نام ہی اس کا ہے۔ اہل الرائے کیا ہے؟ اپنی رائے پیش کرنے والے، اپنی مرضی پیش کرنے والے۔ تو تاریخ کا ہم ایک جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں کامیابی کا معیار قلت اور کثرت پر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ پہلی چیز ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات، معیار حق جو ہے نا، اس کی کئی فیلڈز ہیں، شعبہ جات ہیں۔ اگر میں کتابوں کی بات کروں گی نا تو معیار حق قرآن ہے، حدیث ہے، منہج صحابہ ہے، اور پھر اسی طرح فہم محدثین ہے۔ لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں معیار حق قلت یا کثرت، زیادہ یا کم، سمجھ آ گئی؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو کہیں بھی اکیلا محسوس نہ کریں۔ جو اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ساری دنیا مل کے آ جائے، اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جیت نہیں سکتی اس سے۔ لہذا نہ کثرت کی پرواہ، نہ تھا قلت کا غم ان کو، ہے کچھ اندیشہ پست و بلند بیش و کم ان کو۔ انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا جو مومن ہوتے ہیں کہ زیادہ ہیں یا کم ہیں، کوئی بات نہیں۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم تھوڑے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ احساس مسلمانوں کے اندر بڑا ہی خطرناک ہے، یہ احساس کمتری ہے کہ ہم جیت نہیں پائیں گے، ہم دب جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اسلام کو تھامو۔ تاریخ کا آپ کو ایک آئینہ دکھاؤں، ہمیشہ سے مسلمان کم ہی رہے ہیں، کافر زیادہ رہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ آپ دیکھیں طالوت کے اس واقعہ میں ہم جانتے ہیں کہ جو مومن تھے ان کی تعداد صرف اور صرف 313 تھے، جیسے اصحاب بدر کی تھی۔ لیکن جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جالوت کو ڈھیر کر دیا، حالانکہ وہ پہلوان تھا۔ ایمان ہو، دعا ہو اور کوشش بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے، چاہے آپ ایک ہیں، چاہے آپ تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان قریب ضرور بالضرور ہم انہیں راستہ دکھائیں گے۔
ہم کبھی بھی ان کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے، اللہ کی راہ میں لگے ہیں نا۔ لہٰذا مومنوں کو چاہیے، اہل علم کو چاہیے وہ صبر سے کام لے۔ نتائج اللہ دکھاتا ہے، چاہے تو دنیا میں دکھائے یا پھر قیامت کے دن دکھائے، اور قیامت کے دن ہمارا شمار انبیاء کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اس لیے ہم ضائع نہیں ہیں۔ دیکھیے دنیا میں موجود جتنے انسان ہیں ہر ایک کا موقف اور رائے چینج ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں اس بیان کو لاتے ہیں اور فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگ فرقوں میں بٹ گئے، گروہ گروہ بن گئے، اور ہر ایک گروہ خوش ہے کہ میں صحیح ہوں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا بعض دفعہ بعض گمراہ گروہ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کثیر ہوتی ہے، اور لوگ معیار حق یہ سمجھتے ہیں تعداد زیادہ ہم بھی شامل ہو جائیں، دیکھا دیکھی جس کو کہتے ہیں۔ دین اس دیکھنے کا نام نہیں ہے کہ جیسی ہوا ہوگی ہم بھی ویسے چلیں گے، نہیں، دین تو حق کا نام ہے، چاہے وہ ایک ہی ہو۔ دو قسم کے پروگرام جب سے کائنات بنی ہے تب سے چلے آ رہے ہیں، ایک طرف انبیاء کرام ہیں اور دوسری طرف کفار ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، خواہش پرست ہوتے ہیں، مقابلہ چلتا ہے۔ ایک طرف انبیاء کرام ہیں، علماء ہیں، محنت کرتے ہیں آباد ہو جائے، دوسری طرف منافقین ہیں، فساد مچاتے رہتے ہیں۔ یہ مقابلہ شروع سے چل رہا ہے اور قیامت تک اس نے چلنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم کس میں ہیں، زیادہ کم کی کیا بات ہے، بات تو حق کی ہے۔ حق کا معیار کیا ہے یہ دیکھیے، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، منہج صحابہ ہے، فہم محدثین ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ سب سے پہلے 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ میں سارے غزوات پر روشنی نہیں ڈال سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں چیدہ باتیں کروں گی انشاءاللہ۔ غزوہ بدر پیش آیا جس میں اصل تیاری کیا تھی؟ ایک قافلے کو روکنا مقصود تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلے تھے، چند لوگوں سے کہا 313 نکل آئے، بغیر تیاری کے پہنچ گئے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گی۔ جہاں کہیں بیٹھے ہو نا، یا عام لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، جی ایک جواب دے دیں آپ۔ وہ جواب کیا ہے جی؟ کہ دیکھیں پاکستان میں اس قدر مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں، تبلیغ کا کام ہے، لوگ پھر بھی یہاں پہ چور ہیں، یہاں کے لوگ برائیاں زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اکثر آپ نے بات سنی ہوگی کہ لوگ بہت زیادہ برائی کرتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قرآن مجید میں رکھی ہے، جو باطل ہوتا ہے نا وہ زیادہ دکھتا ہے، اور وہ جھاگ کی مانند ہے۔ کتنا دکھے گا؟ آخر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ حق تھوڑا ہوتا ہے، نیچے سے نکلتا ہے، لیکن ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ذرا کسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، لوگ فوراً اپنی لائن سے اتر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں قرآن و سنت کیا ہے۔ سارے لوگ جی مشورے دے رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، سب کریں گے، اور پھر کہیں گے کچھ نہیں ملا۔ معیار حق کیا ہے؟ قلت یا کثرت؟ بیماری آئے خوشی آئے، غم ہے شفا ہے، بے اولاد ہیں یا صاحب اولاد ہیں، حق کا معیار قلت یا کثرت میں سے قلت ہے، اور اس صورت میں کہ ایمان بھی ہو۔ یہ بات ذرا یاد رکھیے گا، صرف قلت نہیں، اب قادیانی تھوڑے ہیں تو کیا حق پر ہے، ایمان بھی ساتھ ہو، ایمان والے ہوں چاہے تھوڑے ہوں، یہ بات ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، جب سیلاب آتے ہیں نا، آپ نے غور کیا ہوگا، جب زیادہ پانی کے جھرنے گرے نا، ایک جھاگ آتی ہے اوپر، کبھی دیکھیے چشموں میں بھی ہوتی ہے، سیلاب میں کثرت سے پائی جاتی ہے، جھاگ ہی جھاگ اوپر ہوتی ہے۔
اس وقت جب وہ سیلاب آتا ہے تو وہ جھاگ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بس جھاگ ہی جھاگ ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جھاگ ہم پر چھا جائے گی۔ اسی طرح جب سونار سونے کو بٹی میں ڈالتا ہے اور اس کو پگھلاتا ہے، اس کے اوپر ایک میل کی صورت میں پوری ایک لیئر جھاگ کی آتی ہے۔ جب وہ جھاگ دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سونا ہے ہی نہیں۔ بعد میں اس جھاگ کو اتارتے ہیں، نیچے سے وہ کندن نکلتا ہے۔ اسی طرح جب سیلاب آتے ہیں، جب وہ تھمتے ہیں، جھاگ ختم ہوتی ہے، پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، لیکن نظر کیا آتا ہے؟ جی جھاگ۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال ایسے بیان کرتا ہے، باطل ہمیشہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے، دکھتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں، پابند ہیں اللہ کے دین کے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ استقامت میں ہیں، آپ کا خاتمہ بالایمان ہوگا انشاءاللہ، قیامت کے دن آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم نے جھاگ نہیں بننا، سمجھ آ گئی؟ حیضہ نہیں کرنا اپنے آپ کو عبادات کا، نیکیوں کا، علم کا۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے پانی بننا ہے، وحی الہی۔ تھم کے رہیے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کا وقت آئے گا۔ ہر جگہ گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دین پر لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کہ سارے ایک طرف ہے، میں اکیلی ہو جاؤں گی، میرے ساتھ تو کوئی ہو، ایسے ہی ہے نا؟ یہ باتیں چھوڑ دیجیے، یہ باتیں ہم نے نہیں کر رہے، ہم اکیلے ہیں لیکن حق پر ہیں انشاءاللہ۔ لہٰذا مضبوط بنیے، جو حق پر ہے اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد چاہیے۔ واللہ مع الصابرین، جو جم کے رہتا ہے نا، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو اکیلے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی نیکی شروع کرے، جم کے رہیے۔ ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے غزوہ بدر، یوم الفرقان ہے، فتح نصیب ہوئی ہے۔ جب نکلے تھے صحابہ کرام کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، اور رمضان بھی تھا، سن 2 ہجری۔ جب وہاں گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی خالص ہو کر۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد نازل کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد نہیں کی تھی جب تم کمزور تھے۔ تم تو کمزور تھے لیکن اللہ کمزور نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ذرا بتاؤ، جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مومنو، کیا تمہیں 3000 فرشتوں کی جماعت کفایت نہیں کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم 3000 کی بات کرتے ہو، ہم 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے بدر کے میدان میں اتاریں گے۔ ہے وہ 313 تھے، مقابلہ ہوا تھا 1000 سے، سمجھ آ گئی؟ 2 گنا زیادہ ہیں، 313 اور 1000، لیکن فرشتے 5000 کی تعداد میں اتر آئے۔ اب بتائیے، فتح حاصل ہو گئی۔ شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار در کتار اب بھی، فضا تو ویسی ہو۔ اچھا، بدر کے میدان میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے اندر انتقام پلا۔ سن 3 ہجری یعنی 1 سال، ٹھیک 1 سال کے بعد، شوال کے مہینے میں ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور 3000 کی فوج لے کر نکلے کہ زیادہ بندے جانے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو پوچھا بھائی کون کون چلے گا؟ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنا؟ 1000 جی، بالمقابل 3000۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ مسلمان عورتیں احد کے میدان میں کافی تعداد میں آئی تھیں، انہوں نے کہا ہم مرہم پٹی کر لیں گے، زخمیوں کو پانی بھی لا لیں گے، لیکن ہم نے جانا ضرور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کا اعلان کیا نا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو اس وقت رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑیں۔ اس کو نا ذرا گھبراہٹ تھی کہ جان نہ چلی جائے میری،
لیکن صحابہ کرام نے کہا بھائی نہیں، محاصرہ اگر لمبا ہو گیا تو عورتیں بچے بھوک کی وجہ سے مر نہ جائیں، ہم نے یہاں سے باہر نکل کے جنگ کرنی، لہٰذا وہ ناراض ہو گیا۔ جب راستے میں نکلے تو وہ اپنے 300 منافقین لے کر واپس ہو گیا۔ دیکھیے مشکل تو تھی نا، پریشانی تو آئی، 1000 نکلے تھے اور کتنے رہ گئے؟ 700، وہ 300 بھی چلے گئے۔ کیا آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا؟ ہم نے نہیں مانا۔ اب 700 بالمقابل 3000 احد کے میدان میں اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کر دی، ایک درے پر چند صحابہ کرام کو کھڑا کیا کہ آپ نے یہاں پر حفاظت کے لیے مامور رہنا ہے، ہم نیچے لڑیں گے۔ ایک غلطی ہو گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ جب کفار بھاگ رہے تھے تو وہ جو درے پر کھڑے تھے نا، ان میں سے بعض نے دیکھا کہ مال پڑا ہے، نیچے اترتے ہیں مال اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ جو ان کے امیر تھے انہوں نے منع کیا، بھائی پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے صحابی ہو، اطاعت کرو، لیکن وہ اتر گئے، نادان تھے۔ جب مال اٹھانے کے لیے اترے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کفار کی ایک عورت، اس نے اپنا رخ پھیرا اور آواز دی کہ آؤ حملہ کریں، جھنڈا اٹھایا اور کفار نے حملہ کر دیا۔ اب صفیں بکھر گئی اور کفار ڈھونڈ رہے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایک دفعہ مل جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی، جو کہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت شور یہ برپا ہوا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، اتنے گھبرائے کہ بعض نے کہا ہم نے جنگ ہی نہیں کرنی، ہم جا رہے ہیں۔ وہ 700 میں سے اور بھی ٹوٹ گئے، بعض نے کہا اچھا ہم یہ مشن جاری رکھیں گے، ہم لڑیں گے، لیکن صفیں بکھر گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض دفعہ روایات میں ملتا ہے کہ مسلمان کو مار رہے تھے، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہمارا ساتھی ہے۔ صفوں کی یہ حالت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کفار بڑھے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ادھر کو آؤ۔ میں نے یہ پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا، 7 انصاری صحابی پے در پہ شہید ہو گئے بچاتے ہوئے۔ کسی نے ہاتھ پر اپنا وار سہ لیا، کسی نے جسم آگے کر دیا، حتیٰ کہ ایک عورت حضرت ام عمارہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے دفاع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جو خود پہنی تھی اس کی کڑیاں اس کے اندر گھس گئیں۔ یہ بڑے ہی تکلیف کے مراحل تھے۔ اور پھر مسلمان جب متحد ہوئے، کفار بھاگ گئے، معاملہ برابر کا رہا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، جس وقت یہ پریشانی ان کے سر پر آئی نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، وہ ٹائم بڑا مشکل تھا۔ بعض نے کہا اچھا ہم سارا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری تو سب کچھ دنیا وہی تھے۔ بعض نے کہا نہیں، مشن ہم جاری رکھیں گے۔ بعض نے کہا اچھا کمزور ایمان والے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آزما لیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جو مومن ہوتے ہیں نا، ذرا سی پریشانی آنے پر اللہ کا راستہ چھوڑ نہیں دیتے۔ جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے کیوں ڈرے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اکثر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ سارے لوگ کیا کہیں گے، مخالفت ہوگی، لوگ باتیں کریں گے، بھئی لوگوں کی کیا فکر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، نہایت بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ پلٹے اللہ کے انعام لے کر، اللہ کا فضل لے کر۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی بھی۔ اگر کوئی شہید بھی ہوا ہے نا تو وہ جنت میں جاتا ہے، برائی نہیں پہنچتی اس کو۔ مومن اور کافر میں یہ فرق ہے، اگر ہمارے شہید ہو جائیں وہ مر جائے، فرق تو ہے نا، ہمارے تو جنت ہی ہے، ڈائریکٹ جنت ہے، لیکن وہاں جنت نہیں ہے۔ در حقیقت مومن یہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتے ہیں، مشکل دیکھنے کے بعد گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب تو ٹیسٹ ہونے والا ہے،
اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم اس میں ثابت قدم رہیں، ہماری جیت ہونی چاہیے، ہم غالب آئیں، ہم مغلوب نہ ہوں بس، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ اچھا پھر دیکھیے چشم فلک نے دیکھا بدر کے میدان میں 313 بالمقابل 1000، احد میں 700 بالمقابل 3000۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے چلتے ہیں۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، حزبن کی جمع ہے، یعنی کہ گروہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، بندہ دیکھ کر گھبرا جائے لیکن وہ نہیں گھبراتے تھے۔ جب گروہ دیکھے نا کہ کفار بھی آ گئے ہیں، یہودی بھی آ گئے ہیں، عیسائی بھی ہیں اندر، منافقین بھی ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایک بندہ مخالف ہو تو الگ بات ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں تو پریشانی تو ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے آ رہے تھے، یعنی ایسے لگتا تھا زمین پر بس کفار ہی ہیں اور تم درمیان میں آ گئے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، خوف سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں۔ کہ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم تو ہار جائیں گے، شہادت تو ہوگی، ہار بھی جائیں گے، اور تمہارے دل گلوں تک پہنچ آئے تھے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا، صحیح آزمانا، اور منافق اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اس طرح کے وعدے ہیں، ایسے ہمیں کیسر و کسرا کی کنجیاں ملیں گی۔ دیکھو ذرا وہ کتنے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے جب بھی کبھی آزمائش اور پریشانی آتی ہے، لوگوں کی باتیں ہمیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ مثلا بیماری آ جائے، حادثہ ہو جائے، وفات ہو جائے، آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کی مخالفت شروع ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے۔ وہ جو باتیں ہیں کبھی کبھی آپ کو دکھ دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں چھوڑ دیتی ہوں۔ نہیں بھائی، چھوڑنا نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں؟ کا سنو، جب مومنوں نے دیکھے، احزاب دیکھے، گروہ دیکھے، تو کہنے لگے کہ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا سچا وعدہ، جو اس نے سچا کر دیا ہے، جو اس نے حق ثابت کر دیا ہے، یہی وعدہ تھا جس کو ہم چاہتے تھے۔ شہادت ہو جائے تو کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ غزوہ احزاب ہے، 3000 مسلمان اور 10,000 کفار ہیں۔ اس کے بعد فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں۔ 1600 تعداد تھی مسلمانوں کی، کتنی؟ کفار 10,000، پھر سے 10,000، ایک تعداد مانی جاتی ہے، 100 بندہ بیٹھا ہو نا دکھتا ہے، 1000 ہو نظر آتا ہے، 10,000، وہ 1600۔ ان کا سردار آیا مرحب، تلوار کو لہراتے ہوئے، پہلوان ہٹا کٹا، کہنے لگا کون آئے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے۔ حضرت علی سامنے آئے اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ جب فتح دیتا ہے کسی ایک کے ذریعے دے دیتا ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں، بڑا ہی کمال کا واقعہ جنگ موتا۔ جنگ کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات ہی اس میں شرکت نہیں کی، چھوڑ کے آئے لشکر کو لیکن اس میں شرکت نہیں گئی، اس لیے پھر یہ غزوہ نہ ہوا۔ کیا ہوئی؟ جنگ سن 8 ہجری میں۔ اللہ اللہ، یہ تو کمال ہو گیا، 3000 مسلمان، 2 لاکھ کفار۔ جائیے تاریخ اٹھائیے، 2 لاکھ، 1 لاکھ عیسائی، 1 لاکھ رومی مل کے آ گئے، یعنی ایک ایک بندے کے مقابلے میں، ایک ایک صحابی کے مقابلے میں کتنے لوگ ہوئے؟ 66 دشمن۔ ایک بندہ 66 دشمنوں سے لڑے گا جا، حیرت ہے نا؟ دیکھیے 2-4 وہ بندہ لڑ لیتا ہے، 66۔ اب دیکھیے نگاہ فلک نے یہ بھی عجیب مناظر دیکھے کہ آخر یہ کون ہیں کہ بدر میں 313 بالمقابل بولیے نا 1000، احد میں 700 بالمقابل 3000، غزوہ احزاب میں 3000 بالمقابل 10,000، فتح خیبر میں 1600 بالمقابل 10,000۔
نگاہ فلک نے دیکھا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں بیچ کر آئے ہیں۔ آسمان کی بھی آنکھیں یقین مانیے کھلی رہ گئی ہوں گی کہ دیکھو ذرا 3000 ہیں، بالمقابل 2 لاکھ ہیں، 2000 نہیں 2 لاکھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث کو خط دے کر بھیجا تھا، یعنی یہ جنگ کیوں پیش آئی میں بتانے لگی۔ جب وہ پہنچے، رومی بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام شرجیل تھا، اس نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قاصد ہیں؟ انہوں نے کہا جی قاصد ہوں، بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اعلان کیا کہ جنگ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا، قصاص لیا جائے گا، قصاص میں زندگی ہے، قصاص ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے امیر بنائے، پتہ تھا نا سامنے تعداد بہت زیادہ ہوگی، امیر بڑے زیادہ تھے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، کہا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر ان کے ہاتھ سے گر گیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامیں گے، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ سنبھال لیں گے، کیونکہ معلوم تھا نا جنگ بڑی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقام تک گئے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہاں تک ان کو چھوڑا، اللہ کی امان میں دیا اور وہ جنگ کے لیے مقام موتا پر چلے گئے۔ جب گئے تو دیکھا عجیب مناظر ہمیں، 2 لاکھ کی تعداد، زرہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، یہ کتنے ہیں؟ جنگ شروع ہو گئی، اور آسمان نے دیکھا پھر کہ صحابہ کرام نڈر ہو کر لڑے، ذرا نہ فکر کی کہ یہ 2 لاکھ ہیں، حتیٰ کہ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے جب جھنڈا گرا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اور خبیث النفس وہ کفار جنگ لڑتے ہوئے حضرت جعفر کی طرف جب آئے، ان کا سب سے پہلے دایاں ہاتھ اتار دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، بایاں ہاتھ اتارا، انہوں نے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا اور پھر ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ اللہ اکبر، ایسی قربانیاں تھیں صحابہ کرام کی۔ 34 سال کی عمر میں حضرت جعفر طیار جن کے 2 حصے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے ہاں شہید تو زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں، ہے تو تھوڑے تھے، قلیل تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی، اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے 3 دن سے جنگ کی وجہ سے مسلسل جنگ جاری تھی نا، مسلسل۔ آپ امیجن کیجئے، ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، ہم گھبرا جاتے ہیں، سارا دن۔ تو 3 دن 3 راتیں ہو چکی تھی، انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، اگلی باری ان کی تھی امیر بننے کی، تو باقی صحابہ کرام نے گوشت بھون کر ان کو دیا، وہ اپنے منہ کے قریب لے کر گئے تو آواز آئی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً وہ گوشت کا حصہ پھینکا اور اٹھ کے جھنڈا پکڑ لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن ارقم نے اعلان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی کہا تھا، اس سے آگے اب جنگ کو کون ہینڈل کرے گا، کون سنبھالے گا؟ حضرت خالد بن ولید اٹھے، جھنڈا پکڑا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کہا سن لو، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار کے پاس اب جھنڈا آیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے وہ 3000 لوگوں میں سے جتنے رہ گئے تھے نا، ان کی جگہ بدلی تاکہ کفار کو یہ لگے کہ یہ زیادہ ہے، اور اتنی جنگ کی کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، شہید نہیں ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، 7 دن تک مسلسل جنگ جاری رہی، صرف 13 مجاہد شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ واقعات ہے۔ اب پتہ چلا 3000 بالمقابل 2 لاکھ۔ معیار حق کیا ہے؟ قلت یا کثرت؟ حق ہونا چاہیے چاہے قلیل ہو، کثرت جتنی مرضی زیادہ ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے سارا دین سیکھنا ہے، بھئی یہاں سے استاد شاگردی کوئی نہیں ہوتی، بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ دیکھیے کتنے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ معیار حق
قلت ہے، ایمان والے ہوں قلیل ہوں، اکثریت نہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں حق کا معیار قلت یا کثرت۔ غزوہ تبوک رہ گیا تھا، میں نے مین ابھی پوائنٹس ذکر کیے ہیں، سارے نہیں۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا، جس میں 30,000 مسلمان تھے ماشاءاللہ، اور کفار لاکھوں کی تعداد میں، 1-2 لاکھ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس کی تعداد صحیح طرح سے بتائی نہیں گئی۔ جتنے کفار تھے نا عرب و عجم میں، سارے آگے تھے، عیسائی، یہودی، مجوسی، رومی، کفار مکہ، سبھی اکٹھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انفروا خفافا وثقالا، مشکل میں ہو آسانی میں ہو نکلو۔ نکل آئے، سوائے چند صحابہ کرام کے جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اور پھر 1 مہینہ لگا، گرمی بہت تھی، سفر کرتے ہوئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب نازل فرمایا کہ جنگ ہی نہ ہو سکی، لاکھوں کی تعداد میں۔ وہ 30,000 کو دیکھ کے گھبرا گئے اور چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں غزوہ تبوک میں۔ ویسے گرمی بہت تھی، فصلیں پکی ہوئی تھیں، صحابہ کرام کو آواز دی، انہوں نے فصلیں چھوڑ دی، نکل آئے۔ اور 1 مہینہ لگا سفر میں، تبوک کا مقام دور تھا۔ پاؤں کی حالت ایسی تھی کہ چیتھڑے لٹک رہے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام کے پاؤں کی حالتیں یہ تھیں، جسم کے یہ حصے لٹک رہے تھے چل چل کے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہی مشقت اور محنت دیکھی۔ وہاں پہنچے، جنگ ہونے نہیں دی، وہ خوف زدہ ہو کے بھاگ گئے۔ اچھا، یہ ہے جنگوں کا میدان۔ ویسے صحابہ کرام کے دور میں آئے، اس سے زیادہ ہمیں بہترین جو ہے وہ واقعات اور بھی ملتے ہیں، لیکن ہم ابھی اس کی بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تابعین اور محدثین پر۔ نہ صرف جہاد کے میدانوں میں، تعلیم اور تعلم اور علم کے میدان میں ایک داعی کے لیے بھی چیلنج ویسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ بے شک بہت بڑا پلیٹ فارم نہیں رکھتے، اپنے گھر میں ہی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ شادیاں کرتے ہیں نا، جس وقت اگر کوئی ایک بندہ ہے نا یہ بات کہنے والا کہ شادی ذرا ایسی ہونی چاہیے اسلامی طریقے سے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے، اور وہ کیسا گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بھی چھوڑ دینا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے، آپ قلیل ہیں پھر کیا ہے، حق پر تو ہے نا۔ جو خالص ہوگا، جسے اللہ نے ہدایت دینی ہے، وہ آپ کے ساتھ لگ جائے گا۔ اب دعا کریں وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے اہل خانہ میں سے میرے لیے مددگار اٹھا۔ دعا کریں اور حق پر قائم رہے۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں چلو آیا بیٹھا، نماز بعد میں۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں، کل ایک خاتون مجھے ملی اور کہہ رہی تھی میری بات سن لیں درس کے بعد۔ میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، کہتے نماز کا تو شام تک ٹائم ہے۔ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں بھائی، بڑا ہی صبر چاہیے ہوتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا۔ اگر ایسے بندے کی کوئی مجبوری سن لے کہ چلے رو رہا ہے، بعد میں کہیں گے اچھا یہ تو نماز تاخیر سے پڑھ دی ہے، شکر ہے میں نے پڑھ لی۔ یہ حالت ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے اٹھتا بھی ہے تو دوسرے کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی بڑا ٹائم بیٹھ جاؤ، کیا ہر وقت قرآن کھول کے بیٹھے رہتی ہو، سب سے زیادہ نیک تم ہی ہو۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہائے ہمیں کوئی بات نہ کہے۔ آپ لوگوں کو راضی کر لیں، باتیں تو تب بھی کرتے ہیں۔ حق کا معیار قلت یا کثرت، ایمان ہے آپ قلیل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، آپ نے امام مالک کا نام سنا ہے؟ محدثین میں سے اپنے وقت کے یہ عظیم امام ہیں جنہوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ ان کی کتاب بھی ہے موطا امام مالک۔ ان کے دور کے اندر بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک وزیر تھا اس نے وزیر کی بیوی کو دیکھ لیا، خوبصورت عورت تھی، بادشاہ کا دل آ گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں تجھے مال دیتا ہوں، بیوی کو طلاق دے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، وہ میرا بہت خیال کرتی ہے، میرا دل نہیں ہے، میں طلاق نہیں دوں گا۔ کہا اچھا۔ سارے درباری بلائے، دربار کے اندر جتنے ایسے لوگ تھے جو مفتی تھے لیکن اس کے درباری مفتی تھے، ان کو کہا ہاں بھائی میں کہتا ہوں فتویٰ دے یہ۔ ان سب نے فتویٰ دے دیا وزیر کو کہ تم طلاق دے دو۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، تاکہ بادشاہ اس بیوی سے
شادی کرنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا اگر امام مالک کہہ دیں کہ یہ جائز ہے۔ امام مالک کو بلایا گیا، بادشاہ نے بتایا جی اس کی بیوی مجھے پسند ہے، یہ طلاق دے، میں نے شادی کرنی ہے۔ کہا نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جبری طلاق نہیں ہوتی، زبردستی کوئی کروائے نا طلاق نہیں ہوتی۔ بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، ویسے مذاق میں بھی کہہ دینا طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کوئی زبردستی کرواتا ہے، گن رکھی ہوئی ہے سر پہ، جی نشہ کروا دیا، سائن کروا دی، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ کہا نہیں بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا میں بادشاہ ہوں، مجھے عورت پسند آ گئی ہے تو فتویٰ دے۔ کہا میں کیوں فتویٰ دوں؟ اب ذرا غور کیجئے گا، ہم کسی پرنسپل سے بات کر رہے ہوں، ڈاکٹر سے کر رہے ہوں تو ہم بڑے گھبرا جاتے ہیں، یہ بادشاہ ہے، پتہ ہے اس کا انکار موت ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میں نے وہی کہنا ہے، جبری طلاق نہیں ہوتی زبردستی سے۔ میں اس بارے میں قرآن و حدیث دیکھوں گا، آج یہ اسلاف نے اکیلے ہوتے ہوئے قربانیاں نہ دی ہوتی تو ہم تک یہ مسائل کبھی بھی درست نہ آتے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اس قدر مارا گیا کہ بازو ان کے بدن کے ساتھ ہے تھے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا بچے کا بازو نکل گیا، کبھی سنے؟ تاریخ کبیر کے اندر آتا ہے ان کے 2 بازو ساتھ تھے لیکن نکال دیے گئے، بازو اپنا آپ چھوڑ چکے تھے۔ اچھا کوڑے مارے اوپر سے، مان جاؤ۔ کا میں نے نہیں ماننا، یہ امام ہے وقت کے، وہ بھی تو سوچ سکتے تھے نا، باقی سارے مفتی مان گئے ہیں تو میں بھی مان جاؤں۔ بھئی حق کی بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ ہی حق پر ہیں۔ ہاں بھائی، اگر حق قرآن و حدیث منہج صحابہ فہم محدثین ہے صرف، تو ہم حق پر ہیں انشاءاللہ، ہیں ہم انشاءاللہ، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہی حق ہے۔ قرآن و حدیث آ جائے، منہج صحابہ نہ آئے، حق نہیں ہے۔ منہج صحابہ آ جائے، محدثین کے فہم سے آپ کو حدیث اور قرآن سمجھ نہ آئے، اب حق پہ کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، امام بخاری نے صحیح بخاری کیوں لکھی ہے؟ فہم سمجھیے، وہ استادوں سے سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، بازو نکال دیے گئے، کوڑے مارے گئے، یہ تو اشرف تھے، اعلیٰ تھے، ایسے ہی ہے نا، شریف لوگوں میں سے تھے، مہذب تھے، گدے پر بٹھایا، یہ بادشاہ وقت نے مکالا کر دیا، بازاروں میں گھمایا۔ آج بھی دنیا کسی امام مالک کی منتظر ہے جو یہ جرت رکھتا ہو کہ اس کی مشقیں کسی ہوں، بازو لاغر ہوں، اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اسے بٹھایا ہو، تشدد سے اس کے بازو اتر چکے ہوں، اور وہ گھبرائے نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے یہ امام مالک کا حال دیکھو، بلکہ کہے من عرفنی فقد عرفنی، سنو جس نے مجھے پہچان لیا اچھا کیے پہچان لیا، مجھے کوئی خوف ہے؟ غور کیجئے نا، آج دنیا منتظر ہے ایسے کسی امام کی، بازو لاغر ہے، پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہیں، مار مار کے بٹھایا ہے، مکالا کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، سنو لوگوں مجھے پہچانا میں کون ہوں، اور سن لو ومن لم یعرفنی، جس نے مجھے نہیں پہچانا سن لو انا مالک بن انس، میں مالک بن انس، رسول اللہ کی حدیث کی خاطر میں نے اپنا یہ حال کروایا ہے۔ مزہ آتا ہے نا، حقہ میں آپ قلت چاہے آپ ایک ہوں، نہیں تو یہ کہتے چلو کوئی بات نہیں، خیر یہ آج دین ہم تک نہ پہنچتا ہے۔ کہا جس نے نہیں پہچانا مجھے کوئی شرم نہیں آتی، وہ تو چاہتے تھے نا بے عزتی ہو، پہچانو میں مالک بن انس ہوں، گواہی دینا قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر یہ حال کروایا میں نے۔ ہم نے کیا کروایا؟ اللہ کا شکر ہے بازو سلامت، کوڑے نہیں مارے گئے، منہ کبھی کالے نہیں ہوئے، اس دور کے اندر عزت ملتی ہے، پھر بھی ہم دین پر قائم نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں زیادہ ہوں میرے ساتھ بھی تو کوئی ہو۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، سنا ہے؟ فقہ حنبلی بھی ہے، عرب ان کو بہت مانتے ہیں، مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی مخالفتیں نہیں ہوئی، بس آرام سے کام کیے ہیں؟ آپ ذرا ان کی تکالیف پڑھیے۔ ان کے دور کے اندر ایک بادشاہ ہوا اور اس نے ایک بحث شروع کر لی، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔
اس کے معنی بھی اللہ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ذرا میری بات کو اب سمجھیے گا، یہ نقطہ بڑا ہے۔ اس کے معنی بھی اللہ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے الفاظ کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا کہ معنی تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ الفاظ اللہ کا کلام مت کہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے بھائی، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ اگر یہ اللہ کی مخلوق ہو نا تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ ہم مخلوق ہے حقیر سی، یہ تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں بھی، یہ مخلوق خدا نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اس کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو مجھے بادشاہ یہ تو مان رہا تھا کہ اس کے مفہوم، اس کے پس منظر اللہ کا کلام ہے، الفاظ کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ تو سنے سنائے گئے، پھر لکھے گئے، یہ مخلوق بن گئے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، اگر اس کو اللہ کی مخلوق کہے نا تو آج اس میں لوگ کئی غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس لیے ہے کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو رب کائنات ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ الفاظ یہ اس نے ادا کیے ہیں، اس کی فضیلت ہے، فضیلت اس کی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل جب نہ مانے، ان کو جیل میں لے آئے، کوڑے مارتے۔ ایک دن مار رہے تھے تو ان کا آزار بند جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو گیا مار کھاتے ہوئے۔ بات سنیے، کوئی چور نہیں ہے، یہ کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی بدکار نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، یہ وقت کے امام ہیں۔ مار کھاتے آزار ڈھیلا ہو گیا تو اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اللہ جتنا مرضی مار لیں میرا عذاب نہ اترے۔ تاریخ میں آیا ہے، اس کے بعد دن رات ان کو مارا گیا، آزار ڈھیلا بھی نہ ہوا۔ وہ تو یہ کہہ سکتے تھے نا، اللہ مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے؟ آج اسلام ان کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آج اگر اس کو ہم مخلوق کہتے تو آج یہ محفوظ نہ ہوتا۔ اچھا، یہ بھی تاریخ کبیر کے اندر واقعہ آتا ہے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل کے واقعے۔ تمام مسالک کے نزدیک قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں بغداد گیا وہ کوڑا دیکھنے کے لیے جو امام صاحب کو مارا جاتا تھا، اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا میں نے کہا اگر یہ کسی ہاتھی کو مارا جاتا نا تو وہ بھی مر جاتا، اتنا موٹا اتنا بڑا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہیں سے مارنی پڑتی چند باتیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ اچھا، قید میں رکھا، دن رات مارتے۔ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے اکثر نا ایک دعا کرتے تھے، رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے، اور نام لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کس پر رحم فرمائے؟ کہتے تھے ایک چور تھا جیل کے اندر، ایک چور تھا، جب مجھے مار مار کے پھینک جاتے نا تو وہ مجھے کہتا امام صاحب میں چور ہوں، اتنی مار کھاتا ہوں، مانتا نہیں ہوں، آپ تو اللہ کے دین کے لیے مار کھا رہے ہیں، ان کی بات نہ مانیے گا۔ کہتے ہیں اس وقت جب میرا ایمان ذرا سا کم ہوتا تھا نا، وہ چور جب بات کرتا تھا میرا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور اپنی وفات تک دعا کرتے رہے اللہ اس چور پر رحم فرما۔ کبھی کبھی کوئی فاجر فاسق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے لیتا ہے کہ وہ چور ہو کے مار کھا رہے، میں اللہ کے دین کے لیے نہیں کھا سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے 7 نسلیں بادشاہوں کی چینج ہوئی ہیں اور مظالم ڈھاتی رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک دن اتنا مارا کہ جیل کی دیوار کے ساتھ لگ گئے، اور کہا اللہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، تیرے دوستوں کو مارتے ہیں، لیکن کہا میں نے نہیں ماننا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کی خاطر وہ اکیلے تھے، قربانی دی۔ ہمیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا کہ اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی مان جائیں، ایسے ہی ہے نا، یہ چور نے اتنی قوت دے دی۔ اچھا، پھر اسی طرح امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور کے اندر نا بہت سے لوگ بے دین ہو گئے، یعنی کلمہ پڑھتے تھے ویسے بے دین تھے، اہل الرائے ہو گئے، اپنی اپنی مرضی کا دین پیش کر رہے تھے، گمراہ فرقے تھے بڑے بڑے عجیب، کوئی قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے عرش کو نہیں مانتا،
کوئی اللہ کی صفات کو نہیں مانتا۔ امام بخاری سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، ایک ایک حدیث کے راوی کے لیے، حدیث کے لیے نہیں، جس بندے نے حدیث بیان کی ہے، کسی کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے ہزاروں میل سفر کیا، جا کے دیکھا اچھا بھائی بندہ حدیث پڑھاتا ہے، صحیح پڑھاتا ہے۔ اچھا بخارا میں رہتے تھے، امام بخاری کہتے ہیں نا، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل البخاری۔ بادشاہ کا قاصد آیا، کہا آپ بخاری پڑھاتے ہیں، سنیں بادشاہ کا آرڈر ہے کہ دربار میں آ کے پڑھایا کریں۔ وہ مسجد میں پڑھاتے تھے، خاموشی سے سنتے رہے، سوچنے کے بعد کہنے لگے میں نہیں آؤں گا دربار میں۔ اسے کہو مسجد میں آئے، میری شاگردی میں بیٹھے اور آ کے بخاری پڑھ لی۔ یقین مانیے آج وہ اس دربار میں چلے جاتے نا تو علماء کی کوئی وقت نہ ہوتی دنیا میں۔ کہا میں کیوں آؤں؟ وہ آئے، لائن میں لگے، سوال پوچھیں، سیکھیں، میں اس کے دربار میں آؤں اور ڈر ڈر کے بیان کروں کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند؟ حتیٰ کہ انہیں ان کے علاقے سے، بخارا سے نکال دیا گیا۔ امام بخاری ہیں لیکن بخارا سے نکالے گئے ہیں، سمرقند کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ ایک آخری مثال برداشت کر لیں، امام ابن تیمیہ، ان کو کہتے ہیں شیخ الاسلام، 7ویں اور 8ویں صدی کے اندر تاتاری تھے، یہ قوم تھی، ان کا ایک عذاب نازل ہو گیا تھا مسلمانوں پر، اتنی جنگیں لڑتے تھے وہ۔ امام ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ اسلام کا کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق کتاب نہیں لکھی، کوئی موضوع ایسا نہیں، عربی میں کوئی موضوع ایسا نہیں، کوئی اٹھا کے لائیے امام ابن تیمیہ کی کتاب نہ ہو۔ ہر موضوع پر عقائد کی اصلاح کی، کتنا کام کیا، حتیٰ کہ جہاد کے میدانوں میں بھی نکلے، ان کے اندر بہت سی صفات اچھی اکٹھی تھی، قرآن و حدیث بھی پیش کرتے تھے، میدانوں میں بھی جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے آخری وقت انہوں نے جیل میں گزارا ہے، جنازہ جیل سے نکلا ہے، انہوں نے کہا اس کو قید کر لو بھائی۔ اس کے ساتھ تو بہت سے لوگ شامل ہونے لگے، لہٰذا کمزور ایمان والے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ہی کامیابی ہے تو غلط، تھوڑے ہوں آپ، اکیلے ہیں، کوئی بات نہیں، بس اللہ آپ سے راضی رہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والا، عمل کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں آگ پکڑی ہے۔ لوگ دیکھیں گے یہ تو اجنبی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، ایسے حالات ہو جائیں گے، یہ پردہ کرتی ہے، یہ کیا نمازیں پڑھتی رہتی ہے، بس دین نمازوں میں، یہ کیا بس قرآن ہی سیکھتے رہو، ایسے ہی ہے نا۔ کہا ایسا زمانہ آئے گا لوگ اس بندے کو اجنبی محسوس کروائیں گے کہ تم غلط ہو جبکہ وہ صحیح ہوگا، لہٰذا قائم رہو، بھولنا نہیں، کتنی ہی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں وہ مغلوب ہوتی ہیں اور چھوٹی جماعتیں ان پر غالب آتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور دعا مانگا کریں، ایمان مضبوط کامل، قربانی دینا سیکھیے، چاہے قلیل ہے، قلت کی فکر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے آپ 2 ہوں تیسرا اللہ ہو، آپ 3 ہوں چوتھا اللہ ہو، آپ 4 ہیں پانچواں اللہ ہو، مخلص ہوں، بس صابر ہیں، جم کے رہیں نیکیوں پر، کسی کے لیے نیکی نہیں چھوڑتے۔ کسی گھر میں شادی آج نا پوچھیں ذرا بھائی نمازوں کی کیا صورتحال ہے، کوئی حال نہیں، سب کی نمازیں خراب، ایسے ہی وفات ہو جائے سب سے پہلے نماز گئے، بازار چلے گئے نماز چلے گی، مہمان آ گئے نماز چلے گی۔ ہم تو لوگوں کی خاطر اپنا دین بدل رہے ہیں، یہ ہمارے کام نہ آئیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ کے رہتا ہے، باطل مٹتا ہے، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور وہ مٹ کے رہنے والا ہے۔ لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے بھائی، بہترین کارساز ہے۔ اور دعا مانگتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ صبر انڈیل دے، دے نہیں انڈیل دے، فثبت اقدامنا، ہمیں مضبوط کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہم غالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔